اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ باب جس کا تذکرہ تقریباً 1 ہفتوں سے ہم لوگوں کے سامنے چل رہا ہے اور اس کی تشریح، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، اس باب کا جو عنوان ہے وہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تھی، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا عنوان بنایا تھا، باب قول اللہ تعالی الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ یہ آیت کریمہ تھی اور اس کے شان نزول کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور کل کے درس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شان نزول کا تذکرہ کیا ہے، ایک کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا تھا، اب دوسرے کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا، لیکن چونکہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے اسی لیے امام شعبی رحمہ اللہ کے قول کو دوبارہ پڑھا جائے تاکہ ساری باتیں ہم لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جائیں اور بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلیے بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے، اس لیے اس نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن منافق نے کہا کہ ہم یہ معاملہ یہود کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں۔ آخر کار دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ بنو جوہینا کے ایک کاہن سے فیصلہ کرا لیا جائے، تو در ذیل آیت اتر پڑی، الم تر الی الذین یزعمون، سورہ نساء آیت نمبر 60۔ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ان 2 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کرتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، یہ معاملہ کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں۔ چنانچہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، تو ایک نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو یہاں پہ 2 شان نزول کا ذکر ہوا ہے، پہلے کا تذکرہ اور اس کی تشریح کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کر چکے تھے۔ وقیل نزلت فی رجلین اختصما، کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جن کا آپس میں جھگڑا تھا۔ فقال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، نترافع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قضیے کو، اپنے اختلافی مسئلے کو
اپنے نزاعی معاملے کو، اپنے جھگڑے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر پیش کرتے ہیں، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں گے وہ مانیں گے۔ وقال الاخر، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ کعب بن اشرف کے پاس جو یہودی تھا ہم اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ اور اس روایت کے بعض طرق میں یہ ہے جی کہ وہ دونوں کے دونوں متفق ہو گئے اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے، اور دونوں نے فعلاً فیصلہ بھی کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جا کر کے اپنے قضیے کو بیان کیا اور وہاں سے فیصلہ بھی لیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے وہ دونوں راضی نہیں ہوئے۔ یعنی پہلے دونوں نے آپس میں بات کی کہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے، کسی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، دونوں میں سے ایک نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ کروائیں گے، لیکن وہ لوگ آخر میں بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا، دونوں کے جھگڑے کو سلجھا دیا، راف صاف دونوں کا معاملہ کر دیا، تو ان میں سے کوئی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے اعراض کرنا شروع کر دیا۔ اس نے نہیں مانا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے یہ طلب کیا کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے فیصلہ کریں گے۔ اور یہ آدمی جو راضی نہیں ہوا تھا یہ دراصل منافق تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، کہا جاؤ، جب فیصلہ وہاں سے لینا تو جاؤ ان سے فیصلہ لینا۔ جب یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو اپنا معاملہ سنایا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قضیے میں پہلے اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، تو آپ نے کہا ما کنت لاحکم بین رجلین لم یرضى احدهما بحکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے معاملے میں فیصلہ کروں گا ہی نہیں جس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں اور تم میں سے ایک آدمی راضی نہیں ہے۔ آپ نے ان کو پلٹا دیا گا، جاؤ بھاگو ہمارے پاس سے، ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ دونوں کے دونوں لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے اور اپنا قصہ، اپنی خبر بیان کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا منافق سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راضی نہیں تھا، اس سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کے نبی کے فیصلے سے راضی نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، آپ کیجئے فیصلہ۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، انتظار کرو۔ اپنے گھر میں داخل ہوئے، تلوار نکالا، باہر آئے اور آپ نے اس منافق کی گردن مار دی اور کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے اس شخص کے تعلق سے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ ہاں جی، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اشکال ہے دراصل کہ حضرت عمر نے کیسے قتل کر دیا؟ کیا لا اینڈ آرڈر کو یہ اختیار ہے ہر آدمی کا کہ وہ ہاتھ میں لے لے؟ یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ سوال سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی شیخ۔ ہاں، تو حضرت عمر نے کیا قتل کر دیا، اس کا کیا جواب دیجیے گا اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر نے کیسے قتل کر دیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے کہ جا کے حضرت عمر سے فیصلہ لے لو؟ اس کا 3 جواب دیا ہے جی علماء نے، تینوں جواب کو ذرا غور سے سنیے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور اپنے نفس کے اوپر قابو نہ رکھ سکے
حضرت عمر ابن خطاب فلم یملک نفسہ، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے لیکن یہ بات قوی اور درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ دوسری بات جو اہل علم نے کہی وہ یہ کہا، اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے، کانا وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا نفاذ آپ کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، یعنی جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نافذ کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہونے کے ناطے اس حیثیت سے انہوں نے اس شخص کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ پہلے والے سے زیادہ مضبوط ہے لیکن مکمل جواب نہیں ہے۔ تیسرا جواب، اور یہ سب سے مضبوط ہے، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجا تو اس سے آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، کیونکہ یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ معاملہ جائز ہی نہیں ہے جی۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ کے نبی نے جب فیصلہ کر دیا تھا تو پھر کسی کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور کسی کے لیے جائز اور مناسب نہیں تھا کہ اس مسئلے میں وہ انگلی اٹھائے۔ اب بے شمار آیتیں اس تعلق سے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، جب تک اس کو مان نہ لے، اور صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے اوپر عمل نہ کر لیں، اپنی عملی زندگی میں جب تک اس کو امپلیمنٹ نہ کر لیں تب تک وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کی طرف بھیجا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں کیونکہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، اس بات کو جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر تعلیق لگانا یا آپ کے فیصلے کے اوپر فیصلہ کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو اب جب یہ جائز نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے بھیجا کیوں تھا؟ کیوں بھیجا تھا؟ اس سے حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو سمجھ جاتے ہیں کہ نبی نے ان کو فیصلہ کرانے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نبی کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے حضرت عمر نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کروانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ اس کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ کر دیا، اور اس کا جرم یہ تھا، اس شخص کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہا تھا، اس کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ ہاں جی، جواب سمجھ میں آیا؟ جی چلیں چلیے مفیز کیا مفیز نہیں ہے کیا؟ کوئی اور ہے؟ پڑھیے مسائل پڑھیے اس کے، کوئی کتاب کھولے ہوئے ہیں؟ اور فائل نمبر 1 جی نساء کی آیت 60 کی تاغوت کے معنی کی وضاحت ہے۔ ہاں، کہتے ہیں فیہ مسائل، پہلا مسئلہ سورہ نساء کی آیت کی تفسیر ہے اور اس میں طاغوت کے معنی کی کیا ہے؟ وضاحت ہے۔ یعنی آیت کریمہ سورہ نساء کی جو آپ کے سامنے گزری، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ یہ آیت تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ، اس آیت کریمہ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ طاغوت کا معنی کیا ہے،
اور وہ لوگ طاغوت کے ذریعے فیصلہ کراتے تھے، جبکہ طاغوت کے انکار کا حکم ان کو دیا گیا تھا۔ اور کیا پتہ چلتا ہے جی کیسے وضاحت ہوتی ہے طاغوت کے معنی کی؟ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاغوت سے مراد پتھر کے بت ہیں جن کو پوجا کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں لوگ، اس سے صرف وہی مراد نہیں ہے، بلکہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے، اور جو اپنے حد کو تجاوز کرنے والا ہے۔ بندہ ہے، اگر اپنے آپ کو بندے کے مقام اور مرتبے سے نکال کر کے معبود کے مقام اور مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ طاغوت ہے، چاہے اس کی اتباع کی جاتی ہو، چاہے اس کی پیروی کی جاتی ہو، چاہے اس کی عبادت کی جاتی ہو۔ تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے مخالف فیصلے کو، یعنی وہ فیصلہ جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے مخالف ہو، اس فیصلے کو طاغوت سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ صرف صنم نہیں ہے، پتھر کے بت نہیں ہے، صرف مورت نہیں ہے، بلکہ وہ علماء بھی ہیں، وہ فضلاء بھی ہیں، اور اس کے اندر وہ پیر بھی داخل ہے، وہ مرشد بھی داخل ہے، اور ایسے لوگ بھی داخل ہیں جو اللہ رب العالمین کے فیصلے کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے اپنا فیصلہ یا اپنے جیسے کسی آدمی کا فیصلہ نافذ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ تو آیت کریمہ اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ طاغوت کا معنی وسیع ہے، اور اس میں صرف بت نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ چلیے نمبر 2، سورہ بقرہ کی آیت 11 کی تفسیر، جس میں ہے کہ فساد کرنے والے اپنے آپ کو صلاح کار کہتے ہیں۔ جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کی تفسیر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ منافقین جو ہیں یہ سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر برپا کرتے ہیں، اور سب سے بڑا فساد کیا ہے جی؟ تحاکم الی ما یخالف شرع اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ فیصلہ چاہتے ہیں اور فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، یعنی فساد کی جو قسم ہے، فساد حسی اور فساد معنوی، ان دونوں کو کا ارتکاب وہ کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ چلیے نمبر 3، سورہ اعراف کی آیت 56 کی تفسیر، جس میں زمین میں فساد کرنے سے روکا گیا ہے۔ ہاں، تو پتہ یہ چلا جی کہ ہر اصلاح کرنے والا جو اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے وہ مصلح نہیں ہوتا، بلکہ اصلاح کتاب و سنت سے ہی ممکن ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم اپنی سائیکلوجی لا کر کے، ہم اپنا فیصلہ لا کر کے، ہم اپنا قانون لا کر کے اصلاح کرنا چاہے، اپنے طرف سے اصلاح کا بیڑا اٹھا لے، ایسا نہیں چلے گا۔ وہ مصلح نہیں ہے بلکہ مفسد ہے، مصلح نہیں بلکہ مفسد ہے۔ اصلاح اللہ کے قانون سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے ہی ممکن ہے۔ نمبر 4، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 کی تیسرا پڑھیے۔ نمبر 3، سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 کی تفسیر، جس میں زمین میں فساد کرنے سے روکا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت کی تفسیر ہے، یعنی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اور اس آیت میں یہ چیز داخل ہے کہ جو آدمی اپنا فیصلہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ سے کرواتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ شریعت، جب وہ قانون رب العالمین کی شریعت کے مخالف ہو، اگر اس سے فیصلہ کرواتا ہے، کیونکہ یہ زمین کے اوپر بپا کیا جانے والا سب سے بڑا فساد ہے، اور یہ مفسدین کا عمل ہے زمین کے اوپر کہ وہ اللہ رب العالمین کے قانون اور اس کی شریعت کو چھوڑ کر کے دوسروں سے جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی جب اللہ نے اپنا قانون نازل کر دیا، اپنی شریعت اتار دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے دین کو مکمل کر دیا، اللہ رب العالمین کے کامل اور مکمل اور نافع اور انفع شریعت کو چھوڑ کر کے خود اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کے بنائے ہوئے شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، یا پیارے مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرنا وہ کافی نہیں سمجھتا ہے،
تو یہ زمین کے اوپر فساد پھیلانے کے اقسام میں سے ایک قسم ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے، اور یہ نہیں ہے تحریم کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت الہی کو چھوڑ کر دوسرے کسی قانون سے فیصلہ کروانا جو اللہ کی شریعت کے مخالف ہو حرام ہے، حرام ہے، ایسا کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ چلیے نمبر 4، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 کی تفسیر، جس میں ہے کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ بالکل، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، ای لا احسن من اللہ حکما، اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ جاہلیت سے مراد صرف وہ نہیں ہے خاندانی رسم و رواج، اپنے بنائے ہوئے قانون، اپنی پرمپرا اور گاؤں کے محلے کے بنائے ہوئے رسم و رواج جس کو چھوڑنا لوگوں کے اوپر مشکل گزرتا ہے، نہیں ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں گے، گاؤں والا کیا کہے گا، یہ سب کے سب جاہلیت میں، یعنی ہر وہ چیز جاہلیت سے یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام سے پہلے کی چیز، اسلام کی پہلی چیز تو ہے ہی، اسلام کے بعد بھی، اسلام آ جانے کے بعد بھی کوئی آدمی اگر اسلام کے کھلم کھلا تعلیمات کے مخالف عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل جاہلیت کے اوپر عمل کرنا ہوا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ چلیے نمبر 5، پہلی آیت کی تفسیر میں شعبی رحمۃ اللہ کے قول کی وضاحت ہے۔ بالکل، آپ کے سامنے ابھی گزری ہے، دو شان نزول انہوں نے ذکر کیا ہے اور دونوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی۔ چلیے نمبر 6، سچے اور جھوٹے ایمان کی تفسیر ہے۔ سچا ایمان والا کون ہے، جھوٹا ایمان والا کون ہے؟ اگر اس کرائٹیریا کے اوپر اپنے آپ کو بٹھا لے، اپنے ایمان کو تول لے اس ترازو پر، تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ سچا ایمان والا وہ آدمی ہے جو شریعت کو قبول کرتا ہو کھلے دل سے، اور جھوٹا ایمان والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی شریعت کو رد کر دیتا ہو، بہانے بناتا ہو، نہیں مانتا ہو، دائیں بائیں جھانکتا ہو، اس میں ہمارا نقصان ہو جائے گا، اس میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا، یہ دیکھتا ہو۔ اور منافقین کا عمل کیا تھا کہ وہ زبان سے یہ دعویٰ کرتے تھے، ان کا یہ گمان تھا، زعم کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے، وہ یہ گمان کرتے تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مومنین ہیں، وہ ایمان لانے والے ہیں، لیکن دراصل وہ جھوٹے ہوتے تھے۔ اور یہی وہ جھوٹی بات تھی جس کے اوپر وہ زندگی گزارتے تھے، اور ان کا عمل یہ تھا کہ وہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں طاغوت سے لے جا کر کے اپنا فیصلہ کرواتے تھے۔ تو یہ جھوٹے ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اپنی زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، اپنی زبان سے اللہ کی شریعت سے محبت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے دل میں رب العالمین کی شریعت سے بغض و عداوت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کو عمل کرنے کی باری آتی ہے، عملی زندگی میں نافذ کرنے کی باری آتی ہے، تو اللہ کی شریعت ان کے دلوں کے اوپر شاق گزرتی ہے، اور وہ اپنے جیسے کسی بندے کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر عمل کرنا کافی سمجھتے ہیں، رب العالمین کی شریعت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ چلیے نمبر 7، عمر رضی اللہ عنہ کا منافق کے ساتھ سلوک اور واقعہ بیان ہوا ہے۔ جی، یہ واقعہ بیان ہوا، اس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا کہ وہ آدمی کافر ہے، یہی سمجھے نا جی، تب نے ان کو قتل کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی حضرت عمر کے پاس اس کو بھیجنے کی، اس کو بھی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس کے وجود سے پاک کر دیا جائے زمین کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو آدمی اللہ کی شریعت سے راضی نہیں ہو، اللہ کی شریعت کو قبول نہ کرے، اس کو انکار کرے، تو یہ ایسا عمل ہے جو آدمی کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے، وہ پورے شروط کے ساتھ جو آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جہاں کہیں ہم بولیں گے
یہ سارے شروط مراد ہوں گے جو کہا جا چکا ہے. کبھی وہ کبیرہ گناہ ہوگا، کبھی وہ کفر اکبر ہوگا، کبھی کفر اصغر ہوگا. اس حساب سے اس آیت کو سمجھیے گا. چلیے نمبر 8، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو اس وقت تک ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام تر خواہشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. بالکل یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی بھی آدمی ایمان کے مقام اور مرتبے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے خواہشات نفسانی یا اللہ رب العالمین کی لائے ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. تب تک وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کے درجات کو وہ آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اتنا ہی ہے شیخ، یہ ہو گیا؟ باب مکمل ہو گیا جی. چلے الحمدللہ. پھر کل سے نئے باب سے شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب فرمائیے کہ بدعتی کی وجہ نماز کا کیا حکم ہے؟ بدعتی کیسا بدعتی ہے وہ؟ عقائد اور اعمال دونوں میں. اگر عقیدے میں وہ بدعت کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم؟ آپ خود بولیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقیدے میں بدعت کر رہا ہے تو عقائد میں تو اس طرح کی بدعت ہے جس طرح کہ جو ہے علم غیب کے تعلق سے اور حاضر و ناظر کے تعلق سے، اور جو ہے استمداد کے تعلق سے، دعا کے تعلق سے. کیا غیر اللہ سے جو غیر اللہ سے دعا نہیں بھائی، جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ اتنا سمجھ رہے ہیں نا کہ کون سی بدعت عقیدے کی ہے اور کون سی بدعت اعمال کی ہے. تو میں تو آپ کو اپنے عقیدے کی بدعت تو بتا دی آپ کو، اور اعمال کی بدعت یہ ہے کہ جو ہے نماز میں طرف کے بغیر نماز ادا کرنا، جس طرح. اور باقی جو ہے سنیے آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد یونس رضا نشتر جمالی. کہاں کے ہیں؟ بالاسور. اچھا بالاسور کے، وہ ہمارے اڑیسہ کے ہیں. ماشاءاللہ بھائی. دیکھیے عقیدہ اور عمل کا کفر تو آپ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ جی. تو جب اتنی بات آپ سمجھ رہے ہیں تو جو آدمی عقیدے میں درست نہیں ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی نماز ہوگی کیا؟ لیکن جناب جس طرح میں آپ کے اڑیسہ میں سید عالم دین ہیں، یہ جمعیت اہل حدیث کے ہے نا عالم دین سے میں نے سوال کیا ہاں نماز جمعہ کے تعلق سے، ٹھیک ہے نا. جی کس کے تعلق سے؟ نماز جمعہ کے تعلق سے. جی تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس طرح دیوبندی میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں. کون بھائی؟ جی کون سا آپ جواب دیے؟ یہ آپ کا جو ہے نا اس کے کیا کرنا ہے آپ کو، جو دبلو ہے نا بون. جی جی ہاں وہ ہیں کہ کوئی جو ہے آپ کے مرکز کے ہیں، کوئی عالم دین ہے. اچھا وہ تو نام لینا نہیں چاہتا ان کا. اچھی بات ہے. نہیں نام لیجئے بھی نہیں. اگر آپ چاہتے بھی ہوں گے تو ہم منع کریں گے آپ کو. تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے بتائیے؟ دیکھیے اگر آپ میرا موقف جاننا چاہتے ہیں تو وہ آدمی جس کے عقیدے میں اس طرح کی بدعتیں پائی جاتی ہیں اس سے جا کے ملاقات کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے،
اس کے غلطیوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کیا جائے. کیا جی اس کے باوجود بھی وہ آدمی اپنے حال کے اوپر مصر ہے تو اس سے دور ہو جایا جائے. تو لیکن نماز سے نہیں ہوگی نا ان کے پیچھے؟ ہاں وہی تو جواب دے رہا ہوں میں. اب کوئی ضروری ہے کہ میں وہ جواب ڈائریکٹ آپ کو دوں؟ ہم تو کہہ دیا آپ پہلے جا کے ان کو سمجھائیے, ان کے پاس باتیں رکھیے, ان سے مل کے بیٹھیے. ہو سکتا ہے جو بات آپ سمجھ رہے ہیں اس کو وہ دوسری طرح سمجھ رہے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس. جیسے فرقہ دیوبندی کے بارے میں فرقے وغیرہ کی بات چھوڑ دیجئے. آپ جس ٹریک پہ ہیں وہ ٹریک بہتر ہے آپ کا, اسی کو پکڑے رہیے. یہ کہیے کہ عقیدے میں بدعت ہے, عمل میں بدعت ہے. جی ہاں تو ہم سمجھتے ہیں آپ کا سوال کا جواب ہو گیا ہوگا کہ اگر ایسا کوئی آدمی آپ پاتے ہیں تو جا جی کر کے اس سے بات کیجئے خود سے, ٹھیک ہے, اس کے جی غلطیوں کی جی نشاندہی کیجئے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے شبہات کا ازالہ کیجئے. جی 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 اس کے حضرت. باوجود بھی وہ آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس سے کنارہ کشی اختیار آپ کر لیجئے, کیونکہ آپ علی وجہ البصیرہ علی وجہ الیقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آدمی درست نہیں ہے, تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینا یہ آپ کے لیے مناسب ہے. اچھا آپ ان کو مشرک کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ بات میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نام لے کر کے فلانا زید عمر بکر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, اس کے کہنے کے لیے شروط ہیں. جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ عمل مشرکانہ ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم کہیں کہ غیر اللہ کے لیے کوئی ذبح کرے, یہ عمل مشرکانہ ہے. اب زید نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا, ہو جی سکتا ہے بھائی اس کے کسی عالم نے اس کو سکھایا ہوگا, وہ بیچارہ جاہل ہے, اس کو علم نہیں ہے. تو ہم اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے نا کیوں؟ ہاں اگر ہم دیکھیں کہ جو ہے ایک شخص جو ہے غیر اللہ سے امداد طلب کر رہا ہے, ہاں تو جیسے کہ میں نے جو ظاہر ہے مزارات پہ جا کر کے جو لوگ جو ہے دعا مانگتے ہیں ہاں یا غیر اللہ سے امداد طلب کرتے ہیں, ہاں ان کو مشرک کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس کو ڈائریکٹ مشرک نہیں کہیں گے, جی کہیں گے کہ اس کا یہ عمل مشرکانہ ہے. دونوں میں جی فرق ہے. دیکھیے یہ کہیں گے کہ یہ عمل کرنا, وہاں جا کر کے امداد مانگنا, وہاں جا کر کے دعا طلب کرنا, یہ عمل مشرکانہ ہے. تب رہا کہ وہ آدمی جو جا کے وہاں عبادت کر رہا ہے نا, اس سے پوچھیں گے بھائی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, کیا صحابہ نے ایسا کیا, کیا کسی نے ایسا کیا. ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہیں ہو, اس کو اس کے عالم نے ویسے ہی سکھایا ہو. اب اس کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل کے ذریعے اس کی غلطی کو واضح کیجئے. جی اس کا جتنے طرح کا کنفیوژن ہے سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں دور کیجئے, اس کو واش کیجئے پورے طور پر. اس کے باوجود وہ آدمی ماننا نہیں چاہتا تو کیا ضروری ہے, آپ کو کیا ملے گا اس کو مشرک کہہ دیجئے گا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کیجئے, الگ ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر داران خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کوئی اور کوئی پوچھنے والا ہے کچھ؟ کیا چلیں جی, وقت ہو گیا زیادہ, پھر انشاءاللہ کل کے درس میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ